الحمد للہ وکفى علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عاملو۔ محترم خطیب صاحب، ذمہ دار و ممبران جامع مسجد کمیٹی اور بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے چند گزارشات لے کر حاضر ہوا۔ ان گزارشات کو میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں پیش کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ کو موجودہ حالات میں جو صورتحال ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ نہ صرف ہمارا ملک بلکہ پورا عالم اور پوری دنیا کووڈ کی وبا سے متاثر ہے، اور نہ صرف متاثر ہے بلکہ پریشان ہے، حیران ہے، تشویش کا شکار ہے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہے، اور اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کی مختلف تدبیریں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے جوں جوں دوا کی جا رہی ہے مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ خاص طور سے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آخر اس کووڈ کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا اسباب ہیں۔ دنیا اس کے اسباب اور محرکات کا تجزیہ کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آبادی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ گردش ایام ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے بھی یورپ میں ایک وبا آئی تھی اور یورپ کی 1/3 سے نصف آبادی ختم ہو چکی تھی، اور ایک انفلوئنزا 100 سال پہلے خود یہاں بھی آیا تھا اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے تھے۔ پلیگ میں لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ وبائیں آتی ہیں، اپنے پیک پر جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں۔ اس کے لیے احتیاط کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ یہ ایک سوچنے کا انداز ہے۔ کیا مسلمانوں کے سوچنے کا انداز بھی یہی ہو؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاں اسباب ہیں، ماحولیات کی خرابی، آبادی کے بڑھنے کا نتیجہ، چائنا کے ایگزوٹک میمل کھانے کی وجہ سے ہوا، یہ چائنا سے آیا، یہ فلاں ملک کے پہلے ٹریولر سے یہاں پر آیا اور دوسرے ملکوں میں بھی پھیلایا گیا، تاکہ پھر ایک مرتبہ یہاں کی جو ایک دنیا کی بڑی شکتی ہے اس شکتی کو چیلنج دیا جائے اور پھر دوسری شکتی ابھاری جائے، اور پھر پوری دنیا پر ایک دوسرے ملک کا استعمار اور امپیریلزم قائم کیا جائے، اس کا استبداد قائم کیا جائے۔ کیا یہ دو اسباب ہیں اور اس کے پیچھے یہ سیاسی استعماریت کی سازش ہے؟
یہ بہت زیادہ کہا گیا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ پہلے سبب کو چھوڑ دیے، کیونکہ کوئی ملک نہیں بچا۔ یہ استعماریت کے لیے کسی ملک کی کسی ملک کے خلاف سازش نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسری چیز گردش ایام ہے، لوگوں کے ایک چائنا میں خوبصورت سی بلی ہے، ایگزوٹک میمل یعنی دودھ پلانے والے وہ جانور جو نان ویج کھاتے ہیں، جس میں بہت سے ہیں وہ حرام چیزیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں جو کھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر پوری دنیا میں پھیلا۔ اس کو وہ مان رکھے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ وبا ایسی ہے جو کسی ملک کو نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن ایک تیسری بھی وجہ ہے، ایک اخلاقی اور ایک نفسیاتی بھی وجہ ہے۔ یہ فلسفہ سوائے مسلمانوں کے کسی اور کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ فلسفہ آج سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ جب دنیا میں پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے، لوگ اپنی ترقیوں پر اتنا فخر جتاتے ہیں کہ ان خدا کو اپنی زندگی سے انفرادی اور اجتماعی نکال باہر کرتے ہیں، اور غرور اور فخر میں کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میرا علم، میری ایجادات، میری تحقیقات، میری ترقیاں، میرے مشنریز، میری سائنس اور ٹیکنالوجی، اس سے ہم نے جو دنیا کو اور انسانوں کو سہولتیں دی ہیں، اب پھر کیا خدا، کیا رسول، کیا کتاب، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی آرام سے چل سکتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت اپنی جگہ ہے کہ آج 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا انسان اتنی ترقیاں کیا ہے کہ شاید اتنی ترقیوں کے نتیجے میں جو سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں، شاید تاریخ میں ایک طاقتور ترین بادشاہ کو بھی حاصل نہیں، وہ سہولتیں۔ نتیجے میں انسان کا دماغ خراب ہو گیا اور انسان خود خدا بن بیٹھا ہے۔ بعض ماہرین ڈیلفی ایگریمنٹ، یورپ میں جب بڑے بڑے ڈاکٹروں کی کانفرنس ہوئی تو انہوں نے ایک ڈکلیریشن دیا کہ دنیا سے 2020 تک ہم اتنی دوائیں اور اتنے ویکسین ایجاد کر لیے گئے کہ مرض ہی کا خاتمہ کر دیں گے۔ کس غرور کے ساتھ انہوں نے خدا کو مائنس کر یہ بات کہی تھی، 2020 تک دنیا سے مرض کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی 2020 کو ساری کائنات میں ایک وبا پھیلانے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ تمہاری ایجادات کی حقیقت کیا ہے، تمہاری ویکسینز اور تمہاری دوائیوں کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہے تمہارے پاس تو لاؤ کرونا وائرس اور نوول وائرس کی کوئی دوا اور ویکسین۔ آج بڑی بڑی شکتیاں کہہ رہی ہیں ہمارے پاس دوا نہیں ہے، فلاں ملک کے پاس دوا ہے، فوری 2 دن میں میرے پاس جہاز آ جانا ورنہ میں تم کو دیکھ لوں گا۔ سب سے پہلے دوا کھانے ویکسین لینے کا حق تو ہم کو اور ہمارے باشندوں کو ہے۔ ابھی بھی غرور نہیں ٹوٹا۔ لوگ کہہ رکھے گئے، سربراہان کہہ رکھے گئے کہ ہم نے وہ تیاری کی ہے کووڈ سے بچنے کے لیے، ہم نے وہ سہولتیں اور ایسے بڑے بڑے ہاسپٹلز اور ایسے وینٹیلیٹرز اور ایسے پی پی کٹس اور ایسے وارئرز تیار کیے ہیں کہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کووڈ کی جنگ سے ہم لڑیں گے اور کووڈ کو ہرا دیں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ کیا یہ کفریہ جملے نہیں ہیں؟ کیا یہ خدا کو بھول کر ایک غرور میں چور خود خدا بنے بیٹھے لوگوں کے جملے نہیں ہیں کہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے؟ آج میں پوچھتا ہوں، اگر ہم جیتنے والے ہوتے
تو اللہ نے بتا دیا کہ کووڈ کسی کو بھی کبھی بھی کسی وقت بھی پازیٹیو آ سکتا ہے، اور خدا ایک بڑے سے بڑے مقتدر آدمی کو بھی ایک تنہائی کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اسے آئسولیشن کا شکار کر دیتا ہے۔ میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، دنیا کے بڑے بڑے صدور، وزرائے اعظم، منسٹرز آج آئسولیشن میں ہیں، اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیں، اور اپنے پورے پروگراموں کو منسوخ کیے صرف موبائل سے بات کر رکھے ہیں، اور ان کی نیندیں حرام ہیں۔ پھر کوئی اور آگے بڑھتا ہے تو ذرا سا کہتا ہے کہ یہ فطرت ہے۔ جو کمیونسٹ ہیں، ایتھسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے، نیچر ہے، نیچر کی طاقت ہے۔ نیچر کیا ہے اسے وہ کھولتا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا، اس کے سامنے رسول کی تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس کتاب نہیں۔ اینکر کہتے ہیں، ٹی وی اینکر، یہ کووڈ کا قہر ہے۔ اگر انہیں خدا کا تعارف ہوتا، خدا کی قدرت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا، تو یہ ایک مائکروسکوپک چھوٹے کیڑے کا قہر نہیں، یہ اس کو پیدا کرنے والے رب العالمین اور خالق وائرس کا قہر ہے، اس خالق کائنات کا قہر ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا، انسان کے ساتھ سارے جانوروں کو پیدا کیا، سارے پرندوں کو پیدا کیا، نباتات و حیوانات کو پیدا کیا، جمادات و پہاڑات کو پیدا کیا، ندیوں کو اور سمندروں کو پیدا کیا، کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح وائرس کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ ہے وہ ایمان اور یہ ہے وہ اسلامی نقطہ نظر جو کووڈ کے متعلق سوچنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم، جن کو ہم ذی الحجہ میں ان کی سنت کو یاد کرتے ہیں، جب ان سے نمرود نے پوچھا تو بہت سے رب العالمین کون ہے، تو آپ نے ایک قرآن میں ایک مقام پر انوکھا رب العالمین کا تعارف کرایا، الذی یطعمنی و یسقین، میرا رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، والذی فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ یشفین، میرا خدا وہ ہے جب میں مرض میں مبتلا ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، الذی خطایانی یوم الدین، میرا خدا وہ ہے جو میری خطاؤں کی بخشش کرے گا، اور یوم الدین جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، جزا اور سزا کا دن ہوگا، تو مجھے معاف کرے گا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سورج کو میرا خدا مشرق سے نکالتا ہے، اے بادشاہ تو مغرب سے نکال۔ یہ ایک حکیمانہ اور چیلنجنگ سوال تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ فبہت الذی کفر، اس کے بعد کفر بوکھلا گیا، وہ کام نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے کہا کہ آگ میں ڈالو۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف نکال، تو جواب یہ ہے کہ اسے آگ میں ڈالو۔ یہ بھی کوئی جواب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4500 سال پہلے کفر کو، دہریوں کو، خدا کو نہ ماننے والوں کو، قدرت اور اس کی عظمت کو کا انکار کرنے والوں کو علم اور دلیل کے میدان میں یکا اور تنہا اور نہتہ کر دیا، اکیلے کر دیا۔ دلیل ہمارے پاس ہے، برہان ہمارے پاس ہے، اصل علم خدا اور رسول اور وحی کی تعلیم ہے۔ قدرت اور عظمت کا سر چشمہ اللہ واحد ذوالجلال کی ہستی ہے۔ یہ پوری کائنات کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کووڈ وائرس کوئی گردش ایام نہیں ہے، کسی ملک کی سازش نہیں ہے۔ ہمارا سوچنا یہ ہے کہ یہ کووڈ بھی اللہ کی طرف سے آیا،
یہ ہے وہ اخلاقی فلسفہ، یہ ہے وہ روحانی فلسفہ، یہ ہے وہ اسلامی تعلیم جسے آج پوری دنیا مس کر رہی ہے۔ کہیں کہیں مسلمان بھی مس کر رہا ہے۔ ذرا پڑھے لکھے گئے تو پورے رشتہ داروں سے کٹ کر رہے ہیں، کسی کو گھر آنے کی پرمیشن نہیں ہے، ایسی احتیاط کے پورے اسباب پر ڈپینڈ ہیں، اللہ کو مائنس کیے ہیں، اور خالی دوا، کاڑا، ماسک، ڈسٹینس، احتیاط، پریکاشنری میجرز، کتنے میں بھی ملندے دوائیں آن لائن منگا رہے ہیں۔ بے شک ہمیں کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اس پر نہیں، بھروسہ ڈاکٹر پر نہیں، بھروسہ دواؤں پر نہیں، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اور خدا سے غافل، بے نیاز، کیا آج بھی اتنا سب ہونے کے بعد مسلمان اللہ کی طرف راغب ہیں؟ ہم صرف دوسروں کو نہ کہیں، دوسروں کو جو پیغام دینا ہے ہم دیں گے، ہم مسلمان اپنے آپ سے بھی پوچھیں اور تجزیہ کریں کہ ہمارے اندر جب قدرت کا یہ قہر اور اشارے ہم دیکھ رہے گئے اور قدرت کی یہ وارننگ ہم سن رہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے گئے، تو ہم رجوع اللہ ہمارا کتنا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈک، ٹڈی دل، سرسریاں اور خون کا عذاب اللہ نے بھیجا، سورہ آراف میں ہے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ کی طرف سے اور موسیٰ کے رب کی طرف سے ہے، اور آ کر سب نے التجا کی کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو تاکہ یہ عذاب چھٹ جائے اور ہم پھر تمہاری بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب چھٹا۔ قرآن کہتا ہے قلیلا ما تؤمنون، کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل مائل تو ہوئے۔ کیا ہم اللہ کی طرف مائل ہوئے؟ کیا 5 نمازوں کے ساتھ کون سی تو بھی چھٹی نماز ہم تہجد کی پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ کچھ تو بھی دعائیں یاد کریں، مسنون دعائیں؟ کیا ہمارا کمانا، کھانا، کاروبار، سود، شراب پینا، حرام خوری کرنا، صلہ رحمی کو کاٹنا، کیا یہ ہمارا چینج ہوا؟ کیا ہم اب تک یہ جو انفرادی زندگی ابھی تک گزار رکھے گئے، ہمارے اوپر کوئی کام نہیں ہے، کام تو وہ جماعتیں کرنا ہے، میرا کیا کام ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، اور فخر سے کہتا ہوں کہ کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ بتاؤ، اگر کسی اجتماعی کام کے آپ سپورٹ نہیں کر رکھے گئے تو قرآن حدیث سے آپ بتاؤ کہ کل آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ انبیاء آتے، لوگوں جو ایمان لاتے ان کی جماعت بناتے، اور اس زمین کے اوپر جو اسلام اور اسلام کی دعوت سے جو سب سے مشکل ترین کام ہے، اللہ کو جو دنیا مس کر رہی ہے اسے پلس کرتے۔ اتنا بڑا کام جس کے لیے ایمانی جرت چاہیے، کیا وہ جرت ہمارے اندر ہے؟ آج گولی کھانے کی ہمارے اندر جرت ہے، لیکن اسلام پر چلنے اور اسلام کا نام لینے اور اسلام کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی کیا آج ہمارے پاس جرت ہے؟ محترم حضرات، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اب اپنی بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دل نرم ہیں اور لوگ اپنی مسیحا کے تلاش میں، جہاں کوئی اس وبا سے، اس ہلاکت خیز آنے والے وائرس سے بچنے کے لیے بے چین و بیتاب ہیں۔ اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمیں دوائیں نہیں بچا سکتی۔ دس از دا رائٹ ٹائم، یہ صحیح وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور لوگ جو اپنی زندگی میں جس چیز کو، جس بڑی حقیقت کو مائنس کر رکھے ہیں، ہم انہیں یاد دلا دیں۔ جماعت اسلامی ہند اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے پورے ملک میں الگ الگ تواریخ میں اور کرناٹک میں 5 سے لے کر 20 اگست تک ایک مہم چلا رہی ہے۔ کووڈ-19 دعوت رجوع اللہ۔ کووڈ-19 یہ کوئی کھیل تماشا، سازش اور گردش ایام نہیں ہے۔ اٹس کال ٹو ٹرن ٹو کریٹر، یہ ایک آواز ہے، ایک للکار ہے
یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک وارننگ ہے. لوگوں اللہ کے اشارے کو سمجھو، اللہ کی وارننگ کو سمجھو. جو مہلت عمل زندگی کی اللہ نے تمہیں دی ہے اسے غنیمت جانو. ٹرن ٹو اور کریٹر، پلٹو اپنے خالق کی طرف. مرنا تو ہے ہی، کوئی کووڈ سے مرے گا، کوئی کینسر سے مرے گا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کوئی شوگر بی پی سے مرے گا. پیدا ہوئے گئے مرنا. اللہ نے جیسی موت ہماری قسمت میں رکھی ہے، جہاں رکھی ہے، جس حال میں رکھی ہے، سورہ لقمان میں ہے، ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ کی ذات کو معلوم ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر ڈرنا کیا؟ مرنا تو ہے. جب مرنا ہے تو گھر میں بیٹھنا کیا؟ اپنی ذمہ داری کو نبھانا کیوں نہیں؟ جماعت چاہتی ہے کہ یہ مہم پورے مسلمان امت مسلمہ کے افراد آج محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کوئی طنز کے طور پر نہیں، مذاق کے طور پر نہیں، ٹھٹے کے طور پر نہیں، اور کوئی تان اور تشنی کے طور پر نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تم ایمان والے نہیں ہیں، ہماکن اللہ اور رسول اور کتاب ہے، تمہاکن نہیں ہے. ایسے نہیں. رسول کیسے کہتے تھے؟ یا قومی، اے میرے قوم کے بھائیوں، یا اخوانی، اے میرے برادران وطن، میں ایک دعوت لایا ہوں، اسے مان لو. اس کے اندر یہ تمام مسائل کا حل ہے. یہ مصیبتیں آفتیں اللہ کی طرف سے گئیں. آؤ ہم سب اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع کریں تو اللہ تعالی کا فضل ہم پر ہوگا. یہ بلائیں ہم سے ٹالے گا، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، آسمان سے بارشیں ہوں گی، پھر یہاں پر باغات کی اور کھیتوں کی بہار آئے گی، اور اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا. کووڈ کے دو اسباب، ایک یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ مکافات عمل کا نتیجہ ہے. یعنی مکافات عمل کا نتیجہ بھی نہیں بول سکتے، اصل نتیجہ تو آخرت میں ملے گا. یہاں اس کا اشارہ ہے، وارننگ ہے. جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین کو لوگوں نے فساد سے بھر دیا ہے، اور یہ فساد اللہ اور اس کے رسول نہیں چاہتے، مسلمان نہیں چاہتے. اہل ایمان تو اصلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ کے رسول فساد مٹانے آئے ہیں. لیکن لوگ اللہ کو بھول کر کفر اور شرک کی وجہ سے، خدا سے بغاوت کے وجہ سے، خدا اور رسول اور کتاب کی تعلیمات کو بازو رکھ کر اپنی ترقیاں اور ایجادات کی وجہ سے خود خدا بن بیٹھے گئے یا اسی پر ڈیپینڈ کر رکھے گئے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. اس کے لیے اللہ ایک الارم دیا ہے، ایک وارننگ دیا ہے، ایک اشارہ دیا ہے. کذالک العذاب، قرآن کہتا ہے اس طرح کا دنیا میں چھوٹا عذاب ہلکا ہم بتا دیتے ہیں. ولا عذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانیں. اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ بھائیوں، لوگ سمجھ رکھے گئے راہ بتانے کی ضرورت ہے. راہ رو جس کا راستہ بتانا ہے، منزل کہاں ہے، جنت کیسا ملتی ہے، کووڈ سے کیسا بچتی ہے، کامیابی کیسا ملتی ہے، ہمارے پاس ہے نسخہ. اللہ اس کا تعارف ہماکن ہے، ایمان مجمل میں ہے، ایمان مفصل میں ہے. رسول کیا ہے، ہمارے پاس ان کا تعارف ہے، ان سے محبت ہے، ان سے عقیدت ہے. ان کی اہانت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کا پیمانہ ہے. پرسوں بنگلور میں کیا ہوا، لوگ جان دے دیے، لیکن اہانت رسول کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، حبیب خدا ہیں اور آقا نامدار ہیں. ان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی ہے، اور دنیا ہدایت یافتہ ہوگی اللہ کو پہچانے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہچانے کی، صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آخرت ہے. آخرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کووڈ آئے، مصیبتیں آئے، یہیں سب کچھ نہیں. ہو سکتا ہے یہ آزمائش بھی ہمارے لیے بھی آزمائش ہے، برادران وطن کے لیے بھی آزمائش ہے، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اور یہ آزمائش کے چند دن ہیں، اس میں ہم پورے اتریں، اللہ کی طرف پلٹیں،
اللہ نے جو ہمارے قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس پر یقین رکھیں، یہی بات دوسروں کو پہنچائیں۔ نمبر 1 پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کووڈ-19 میں خود اللہ کی طرف رجوع ہونا، اپنے گھر والوں کو رجوع کرنا۔ دوسرے یہ کہ اپنے محلے میں سب کو اللہ کے ذکر، نماز کی طرف توجہ کریں، چاہے گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، نماز پڑھیں، اور جو اٹھ سکتے ہیں تہجد پڑھیں، اور اذکار صبح اور شام کے اذکار اور دعائیں کریں۔ پھر دوسرے یہ کہ ہم یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے، اب اس ماحول میں تو نہیں کر سکتے، یہ کام اجتماعی طور پر کرنا، تو آپ بھی اس جماعت کے کام میں شامل ہوئیے۔ کس طرح شامل ہوں؟ یہ پوری مہم، چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے، کوئی بڑا پروگرام نہیں کر سکتے، آن لائن ہے، یہ سب کے ہاتھ میں کیا ہے آج، بچے سے لے کے بوڑھے تک یہی ہے، تو اس کو استعمال کریں۔ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور میل پر آپ جائیں JIH، اور اس میں پورے ویڈیوز آ رہے ہیں، تقاریر آ رہے ہیں، کنڑا میں، انگلش میں، ہندی میں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی بھیجیں، ساتھ ساتھ غیر مسلم گروپ اگر کوئی ہیں تو ان کو بھیجیں۔ کنڑا میں بھی فولڈر ہے، یہ ہم لوگ بری شاہی گارڈن کے پاس بعض علاقوں میں جا کر دیے، لوگ بہت خوشی سے لیے۔ ایک صاحب تو کہے کہ مجھے فون نمبر دیجیے، آپ یوگا ماسٹر ہوں، میں جب پروگرام کرتا ہوں تو 200-300 لوگ رہتے ہیں، آپ کو ہم اطلاع دیں گے اور بلائیں گے۔ کتنا اچھا ماحول ہے۔ ایک بولے کوئی نہیں آئے تھے، آپ آ گئے۔ ایک بولے یہ ضروری تھا صاحب کام کرنے کا۔ پورے ڈاکٹراں، انجینئراں، ریٹائرڈ آفیسراں، 500 لوگ بری شاہی گارڈن اور ادھر عیدگاہ کے پیچھے پورے واکنگ کرتے رہتے ہیں، ہم گئے۔ انشاءاللہ اور بھی جماعت نے پروگرام بنایا ہے، یہاں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا ہے۔ اس کووڈ-19 کے نتیجے میں معاشی جو تباہی آئی ہے، بے روزگاری بڑی ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بھی مدد کرنا ہے۔ کسی کو کووڈ کے شکار ہیں یا مریض ہیں تو سب سے پہلے ان کی مدد کرنا ہے۔ آکسیجن سلنڈر نے 10 سلنڈر جماعت میں دیے گئے، اور ڈاکٹرز ہیلپ لائن ورکر ایک نیٹ ورک کرناٹک میں بنایا ہے، اس کا ٹول فری نمبر ہے، آپ کہیں سے بھی منیار تعلیم سے فون کریں تو سیدھا بنگلور جاتا ہے۔ یہاں ایک ڈاکٹر کو رکھے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے فون، پھر وہ ڈاکٹر آپ کو اٹینڈ کر کے سرکاری یا خانگی دواخانے میں آپ کی پوزیشن کے لحاظ سے آپ کو شریک کرایا جاتا ہے یا امداد دی جاتی ہے۔ بہت سے کام HRS کے ذریعے آج تقریباً 4 مہینے سے سرکاری دواخانے میں 2 ٹائم کا کھانا 250 آدمیوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو آپ دامے درمے سکھنے اپنے توشہ آخرت کے لیے جتنے دن بچے ہیں، اسلام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، آئیے حضرات، ہمیں مرنا ہے، خدا کن جانا ہے، ہم کیا کر کے آئے؟ بولے کیا جواب؟ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو، تو جبریل امین گئے اور جا کر پلٹنا چاہا، پھر واپس آئے۔ رب العالمین، میں نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک نیک صاحب جو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کے ذکر میں مصروف ہیں، تو رب العالمین نے کہا اے جبریل، میں عالم الغیب ہوں، کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے؟ تم سے پہلے میں جانتا ہوں، اب تم کو میں حکم دیتا ہوں کہ اس بستی کو الٹنے کا آغاز اس خود غرض آدمی سے کرو، اس خود غرض آدمی سے کرو جو صرف اپنی آخرت اور اپنی دنیا اور اپنے بال بچوں میں مصروف ہے، کیونکہ اس کے پیشانی پہ بل نہیں آ رہا۔ ہمارے بندے ایسے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر رونا چاہیے تمہیں۔ رسول کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے، کتاب کو بھول گئے، اور یہ بندہ ہے کہ صرف ذکر میں گزار کر عافیت چاہ رہا ہے۔ جبریل جاؤ اور اس پوری بستی کو تل پٹ کرو اور اس کا آغاز اس بندے کی بیٹھک سے کرو۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہم یہ عہد کریں، ایک آدمی اپنے گھر کو سدھارے گا، خود سدھریں گے، اور پھر یہ لٹریچر لے کر
मरकजी मकतबे में गावान चौक पर, और इधर उधर जाने के बजाय आप JIH कर्नाटका आप मारें, आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा, पैगाम अमन ग्रुप से मिल जाएगा, आप फॉरवर्ड करें। और अगर लिटरेचर चाहिए तो आप लें। अपनी आखिरत के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए आप एक गैर मुस्लिम को कम से कम दावत पहुंचाएं। और इसके लिए अगर जरूरत है तो कन्नड़ में बोलने वाले, इसमें बोलने वाले